الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم لوگوں کے لیے بہت مسرت و شادمانی کا موقع ہے۔ اس مسرت و شادمانی کو آپ لوگ بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے فقہی سیمینار جو ہوا، جس کا تذکرہ میں نے آپ لوگوں سے کیا تھا، اس میں یہ تشریف لائے تو ہم نے کہا کہ اس میں سے تھوڑا سا وقت دربندہ کے لیے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکالا انہوں نے دربندہ کے لیے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ مولانا صابر ندوی صاحب جب موبائل کھولیے تو کوئی نہ کوئی ان کی تحریر کسی نہ کسی سلگتے موضوع پر الحمدللہ مل جاتی ہے، اور بہت اچھا لکھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت لکھتے ہیں۔ تو مولانا صابر ندوی صاحب بھوپال سے تعلق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ بہار کی سرزمین پر تشریف لائے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ دربھنگہ کی علمی اور ادبی سرزمین پر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ میں معہد الطیبات کی سرزمین پر آپ کا استقبال خیر مقدم کرتا ہوں۔ معہد الطیبات 2014 عیسوی میں قائم ہوا 3 کمروں میں، اس کے بعد ایک بڑی جگہ لی گئی، پھر اس کے بعد ایک اور جگہ مدرسہ گیا، وہاں پر 4 سال مدرسہ چلا۔ اب اس کے بعد یہاں پر انہوں نے یہ جو دیا ہوا ہے، اس کا کوئی کرایہ نہیں لگتا ہے، فی سبیل اللہ انہوں نے دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور اس سے پہلے ہم جہاں گئے تھے وہ بھی ایک جگہ صاحب نے فی سبیل اللہ دیا ہوا ہے، کرایہ نہیں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت چونکہ کم ہے، ہم لوگوں کو چلہ بھی جانا ہے، اس لیے میں سب سے پہلے مولانا صابر ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اپنی کلمات سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم، اما بعد۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں مولانا صاحب صاحب ندوی قاسمی ندوی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے خود ابھی اقرار کیا کہ لوگ انہیں ندوی کہتے ہیں۔ آپ نے نوازش کی، مجھے اس لائق سمجھا کہ میں کچھ باتیں عرض کر سکوں۔ اصل بات تو مولانا مفتی جمیل صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں بس ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فی الحال جو صورتحال ہے امت مسلمہ کی اور عالم اسلام کی، خود ہندوستان کی، ان سب کے سامنے اگرچہ کہ سب یہی کہتے ہیں کہ مردوں کو آگے آنا چاہیے، مردوں کو اپنا کردار نبھانا چاہیے، سماجی اصلاح، معاشرتی اصلاح اور انسانی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرنا چاہیے، مگر اس کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ سب سے بنیادی کام خواتین کا ہے۔ کہ خاتون صرف کسی فرد کو پیدا ہی نہیں کرتی، بلکہ اس کی تعمیر میں، ترقی میں، اس کی اندرونی و خارجی اصلاح میں اور ایک فرد سے ایک معاشرہ بنانے میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں خواتین کا جو کردار ہے، اس پہ اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ تعلیمی، سماجی، حتیٰ کہ جہاد اور بہت سارے میدانوں میں جو انہوں نے کام کیا ہے، بلا شبہ وہ ناقابل شمار ہیں۔ ڈاکٹر اکرم صاحب ندوی نے ابھی کچھ وقت پہلے 48 جلدوں میں ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے جن خواتین نے علم حدیث کے سلسلے میں اپنا کوئی کردار نبھایا۔ مولانا علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب میں باقاعدہ ان ہنر اور ماہر خواتین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے تاریخ اسلام میں بڑے کارنامے انجام دیے۔ یہ ایک یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود خواتین کا کام جس طرح سے آنا چاہیے سامنے، اس طریقے سے آتا نہیں۔ شاید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو پوشیدگی اور جو چھپانے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے یا ان کے اندر جو رکھی ہے، وہ ان کے علمی کاموں پہ اور ان کے سماجی کاموں میں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے۔ اتنا کام ہونے کے باوجود یا تاریخ اسلام میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود جس طریقے سے ان کو لکھنا چاہیے، جس طریقے سے ان کا کام سامنے آنا چاہیے، وہ آیا نہیں۔ الحمدللہ اب اس طرف پیش رفت ہو رہی ہے اور علماء
اس سلسلے میں بہت سی کتابیں بھی لکھ رہے ہیں اور سماجی کاموں میں ان کے کردار کو نمایاں کر رہے ہیں۔ آپ بھی انہی خواتین کا یا سلسلہ عظیمت کا ایک حصہ ہیں۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال بنی وہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ آپ ایک دم ارتعاش میں مونڈے ہل رہے تھے آپ کے، اور آپ بالکل گھبرائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے زملونی زملونی، یعنی آدمی جس طرح کسی کو بہت تیز بخار آ جائے، ایک دم گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، ڈر جائے بالکل، اور پھر کہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، ٹھیک وہی صورتحال تھی۔ اور صرف ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی فرد سے کہہ دے کہ مجھے اڑا لو مجھے بچا لو، آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا زملونی زملونی، یعنی ایسا بالکل آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اس وقت جس نے آپ کی دھارس بنائی، جس نے آپ کو حوصلہ دیا اور جس نے آپ کو اس کام کے لیے تیار کیا، وہ ایک خاتون تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اس وقت جو جملہ انہوں نے کہا ہے، تاریخ اسلام میں آپ کیسے بھی کسی کو تسلی کے لیے جملے کہیں، لیکن ان جملوں کے سامنے باقی سارے جملے مان پڑ جائیں گے۔ آپ کی وہ صفات بیان کی جن صفات میں آپ نمایاں تھے، یعنی غریبوں کی مدد کرنا، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، حق کے لیے آواز اٹھانا، مظلوموں کی آواز بننا، یہ وہ اسی سلسلے کی آپ بھی ہیں۔ آپ بھی اپنے اندر وہی شکر، وہی جذبہ خدمت اور وہی آپ کے اندر یعنی عظیمت پیدا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے آج کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مولانا تو واقف ہیں، آپ سب بھی واقف ہیں، جو ارتداد کا ماحول چل رہا ہے اور جس طرح کی صورتحال ہے، اس دور میں تو بہت ضروری ہے کہ خواتین کے تعلق سے خاص طور سے بیداری پیدا کی جائے۔ میں مولانا آفتاب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس تعلق سے سوچا اور وقت کے ایک عظیم کام کو اپنے سر لیا ہے۔ یعنی لوگ تو بہت سے مدارس کھول ہی رہے ہیں، اسکول کھول ہی رہے ہیں، سب کچھ چل ہی رہا ہے، مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، دین اور دنیا الگ چیزیں نہیں ہیں۔ حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب دعا بھی ہم لوگ کرتے ہیں تو پہلے دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جب فلاح و بہبودی کی بات آتی ہے تو صرف آخرت کی بات کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم لوگ پہلے آخرت کی بات کرتے ہیں اور دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، آپ کو یہاں محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے۔ مولانا آفتاب صاحب شکر کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سب جو ہے بہت عظیم راستے میں ہیں، اپنی قدر کیجیے اور خوب اس استفادہ کیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ ابھی ارتداد کا ذکر آیا، 2012 میں جب میں آیا تھا دربھنگا تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کورٹ میرج کرتے ہیں، وہاں سے جو ڈاٹا ملا تھا، تو اس وقت یہ سب باتیں میڈیا میں نہیں آتی تھیں۔ اس وقت کی بات، ہم نے شہر کے کچھ لوگوں سے، علماء سے کہا کہ اس کام پہ پہل کی جائے، لیکن ان کا فوکس اسلامک اسکول پر تھا، مدرسے پر نہیں تھا۔ لیکن ایک امید انہوں نے جتائی کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کام کو کریں گے۔ دوسرے سال 2013 میں آیا، پھر دیکھا کہ کوئی پیش رفت نہیں۔ پھر اس کے بعد جب 2014 میں آیا اور پھر دیکھا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں نا کہ بس یہیں پر بوریا بستر ڈال دیا، اور اس حالت میں میں نے کام شروع کر دیا الحمدللہ 2014 میں۔ لیکن ہم لوگ مولانا جانتے ہیں اچھے سے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی نگرانی میں سرپرستی میں کام کرتے ہیں۔ میں نے جس جگہ کو کرائے کے لیے منتخب کیا تو کرایہ بھی پسند تھا، ٹھیک مناسب تھا، جگہ بھی ٹھیک تھی، لیکن میں نے مکان مالک سے کہا کہ میں انشاءاللہ اوکے کرنے میں مجھے 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا پسند نہیں آپ کو؟ میں نے کہا پسند تو ہے، لیکن اپنے استاذ کی اجازت کے بغیر ہم نہیں کریں گے، اور استاد اگر فون اٹھا لے تو 1 دن میں بات ہو سکتی ہے، نہ اٹھائے تو 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن اتفاق سے اسی دن شام کو فون کیا، مولانا نے اٹھا لیا فون۔ مولانا سے میں نے کہا تو مولانا نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور مولانا نے بڑی دعائیں دی،
تو الحمدللہ جس وقت اس پہلو پر لوگ سوچ نہیں رہے تھے زیادہ، اس وقت اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ادارہ کھولا گیا تھا۔ آج آپ سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پہلو پر خاص طور سے کام کریں۔ ایسی بچیاں جو اسکول کالج جا رہی ہیں، یہ مت سمجھے چہرے مورے سے بہت شریف دکھ رہی تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر، نہیں، اس کے اندر جھانکیے گا تو بہت کچھ ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو دین سے جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔